briefly have to make people understand why people are so specific. You have to do the taqleed. You see, certain people think that when they give a fatwa, they do it on their own, right? Like for example, they say, "Well, I think this is haram," and you know, and that's what is usually said. That according to according to Ayatollah. So what does that mean? And certain people ask the question, why should we do the taqleed in the first place? Why do we, like when the marja says that according to him? And the third question, like people say, like, oh, okay, why? When you open up these things, they say, well, we could do that ourselves as well. I'd like to as well. You see, none of the marja give a fatwa on their own, comprehensive, and which is an outcome of an extensive and the Hausa, which has taken 50 or 60 years for them to reach that status, that place where they would be able to become a marja, and give a fatwa. That's obvious, that everybody knows. Now, why should we do the taqleed? Well, can we do this on? How would you do it on your? If you say, for example, for namaz or wuzu, roza, and all of these things. By the way, you know that, right? That everybody needs to know the laws, the Shari laws of everyone in their day-to-day lives. So wuzu, namaz, roza, and all of these things are just commonly known by everyone, but to know all of these masail is wajib, it is a compulsory upon everyone. So let's say wuzu, we'll go and pick a book and we say that a hadith or a riwayat from a Ma'sum, and he said that do the wuzu like this. All right, you've seen it in the book. You have not seen the Imam himself. How would you be sure that the Imam really said this for anything, right? Like for example, if somebody shares and which says Imam Ali, and then he quotes him and he said Imam Ali said this, or alayhi salam, or for example Imam Hassan Askari alayhi salam said this. How would you be sure? Even if you're not like, okay, say, okay, I don't go by the on the internet and I just go by the book. Fine. And I read the most authentic books. What do you mean by authentic books? So for the Sunnis, books like Sahih Bukhari, there's Sahih Bukhari, they say most authentic book after Quran. Most authentic book. And people say that comes in that book. It is, the hadith is authentic, 100%. There's no doubt in it that Rasulullah sallallahu alaihi wasallam has said this, because it is in that book. That is the reason given. For Shias, that is not enough. For us, we have so many, books that are considered to be, yes, of high importance. We give high importance to Usul al-Kafi and Wasail al-Shia, even Biharul Anwar to an extent. Now, these books that you see, and you see a hadith in there, we say that the only book that exists on this planet that we can say that everything that exists in it is 100% correct and authentic is Quran.
and we can say it is the word of Allah subhanahu wa ta'ala. But when we go to these books of ours, of the books of our hadith, how can we be 100% sure that this hadith that we're reading is from the Masum? The Masum said this. How could you be sure? You're not there. The Quran, you know that that is the book of Allah subhanahu wa ta'ala, right? Because Allah himself says that I have revealed this book and I am the guardian of this book. So Allah is the guardian. Allah has made that promise. And everybody knows that, you know, even though there are so many sects in Islam, but still people, all of the Muslims believe that this is the word of Allah. And there have been no changes in this book. What about the other books? What about the hadith books? You cannot be 100% sure. There's no way that you can just by looking at a hadith, you'll say, okay, that this is what the Imam said. So how can you be sure? What does a marja do? What a marja does is that when he looks at the hadith, he looks at two things. The chain of narration. This hadith was quoted by such and such person who heard it from such and such person, and it goes all the way up to the Masum. When it reaches the Masum, if you are sure that the Masum said this, then it becomes a compulsion upon you to follow that word or that saying. Now, the chain of narration, all of the narrators have to be researched thoroughly to understand that who are these researchers? Did they really exist in those times? What was their character? What the Shias? Were the Sunnis? You know, there's so many people, there are riwayat that have come to us in which there's a chain of narrations, and in between, you find that there are certain people who are not even Muslims, or maybe certain people are Christians, Jews, or Sunnis, or Shias, Muslims, non-Muslims, and you have a chain, somebody reciting, quoting that thing. So you would have to look at all of these narrators. How many ahadith are there? Thousands. How many narrators are there? Thousands. So these thousands of these narrators, you have to know each one of them. When you read the whole chain of narration, you have to pick and choose which narrator is. You can rely 100% on that person. For example, if you say that I've heard, you know the name of Salman Farsi. I'll give you the names that you guys know, right? Salman Farsi, Abu Zar Ghifari, Miqdad. You say, okay, if he says that I heard this from Ali ibn Abi Talib, alayhi salam, or Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, what would you say? You say, yeah, we have no doubts that Salman could never lie. Salman Farsi could never say anything otherwise. And Salman, when he says that I've heard Rasulullah, he's telling the truth. There's no doubt about it. But what about the people who come after Salman? And then after him, and then after that person? Until you see that the riwayat comes to us. And when we read this riwayat, that's what is important. First of all, to see if this riwayat actually exists. That is what a mujtahid does. The second thing is the text of that hadith. What is being said? I'll give you an example. If the Masum says, don't do this, or do such an action, do that, then what would you make out of it? Would you say that the Masum had said, do this, or is this wajib upon you? Or is it mustahab? Mustahab, as you know, is not something that if you didn't do, Allah would punish you for not doing it, but would surely reward you if you had done it. It is recommended. But if he says, don't do that, was it haram or was it makruh? Makruh, as you know, like Allah would not punish you. It is recommended not to do it, but He would not punish you. It's not haram. There's no sin committed, right? So how would you know the difference? So now that is diraya. Then now you have to read the text of the whole hadith, which is called ilm al-diraya. Now this context, this text, the whole text that is there in the hadith, you have to have the complete
the complete understanding of uh, the, the, the thing that the Imam has said. And for a single law, you would have to make a research upon all of the hadiths that exist about that topic, all of the verses of Quran that exist about that particular topic, not just that topic, but that law that you want to see. And then you would have to know the opinion of all of the fuqaha previously, what they had said, and according to their research from these sources, what was their opinion. And then you would have to know that, read that and everything, and then come up with one hukm. And let me tell you something, it's not a very easy thing. It's not you think that's very easy. Okay, fine, I'll just memorize a few of those ravis, and I'll say, okay, these are the good ones and these are the bad ones. Check out the revise. It's a huge kind of research that takes ages for you to, do that. So I'll just try to summarize the whole thing. A marja, what he does is he's got certain sources that he takes the Islamic law from it, and one is like Quran. To understand the Quran, you already know that if you open the book, most of the people don't even understand Arabic. But even if they did, even if you were an Arab, you open up the book and you say, well, Allah is saying this. How would you be sure? Lots of Arabs have made mistakes. Most of the Arabs, when they just open the book of Allah, cannot be sure of what Allah said. In the book, there are verses that are very clear, crystal clear, that do not need any explanation. But then there are verses of the Quran that do need explanations. And those explanations come from other verses of the Quran and also from the ahadith of the Mahsumin. Then you would be able to understand. And the first thing that you need to know is Arabic, thoroughly the Arabic grammar, and also the Arabic of those ancient Arabic times when this language was used, right? And when, similarly to the hadith, why Imam said it, when he said it, to whom did he say it? And likewise the Quran, like Shan Nuzul, when it was revealed, what was the situation at that time when this verse was revealed? And this verse, obviously, because Quran is until the day of the judgment, it applies to the people that are going to come later on as well. How is that relevant? You have to find out the relevance. So it is a huge research. And now, let me tell you something. This is about just one law that I said. There are hundreds and thousands of things that are, can be called the laws, right? The Sharia Ahkam. Now, Islam, as you know, is a religion that is not just for a few things, Salat, Namaz, Roza, Wuzu, and everything. It is to do with everything, anything or everything to do with human beings. Not just you yourself, the whole community, and then the whole country, and the laws of the governance, the government, judiciary, finance, the financial world, the banking structures, everything, right? Not just haram, halal, and this is tahir, this is najis. So a marji is someone who has studied at least 50, 60 years, at least, and made has reached a level where he's able to come out with the Tawzi al-Masail, and he would be able to say, what I've done my research upon everything, and this is what the research is. So it's not an easy task. Therefore, nobody says that you should not do it. You're most welcome to go to the hawza and do it yourself. If you can do that, you become a mujtahid. If you gain that power of capability of being able to take out the law from the sources that I mentioned, Quran, Sunnah, and also the book, Quran, Sunnah, and Aql, and also ijma of
of ulama, which is based upon Quran and Sunnah, right? So if you're able to do that, taqleed is haram on you. Otherwise, it is only logical. If you can't do that, then you do somebody else's taqleed, or you follow the path of ihtiyat, which is that you know the opinions of all of the marja, and you do the ihtiyat. If one of them said haram, others said it is halal, you will not do it. You will say, okay, it is haram. So that's also a very difficult kind of a thing. The easiest thing is to do the taqleed, and it is only logical that you should do taqleed. Are there any questions until Yes, now? Agha. Yes, Agha. Yes. There is a question from brother Musa, and it's in Urdu. کیا Sure. تقلید صرف فقی مسائل نماز روزہ قومس تک محدود ہے یا سماجی اور سیاسی معاملات میں بھی لازم ہے؟ تقلید جناب موسیٰ صاحب بہت اچھا آپ نے سوال کیا ہے. تقلید جو ہے وہ فقہی مسائل کے اندر ہوتی ہے، اور عقائد میں تقلید باطل ہے. فقہی یعنی عقیدے سے ہٹ کر انسان کے جو عقائد ہیں، وہ عقائد کے لیے تقلید اگر کسی کی کرے گا تو وہ تو باطل ہے، وہ حرام ہے، کوئی نہیں. وہ آپ نے خود اپنے عقیدہ جو ہے وہ درست بنانا ہے. کس طرح بنانا ہے وہ ظاہری بات ہے، وہ آپ خود آپ تحقیق کر کے ریسرچ کر کے سب کچھ کر کے اپنا عقیدہ انسان بناتا ہے، وہ تو ہو گئی بات. لیکن جو فقہی مسائل اس کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں اس میں آپ نے تقلید کرنی ہے، یا پھر مقلد ہوں. مقلد نہیں ہے تو خود آپ مجتہد ہوں. آپ خود مجتہد نہیں ہیں تو احتیاط کریں. احتیاط یہ ہے کہ تمام مراجع جو ہیں ان سب کے فقہا کے آپ کے پاس فتاوے موجود ہوں، آپ کو ذہن میں ہوں، اور ان میں سے آپ احتیاط کا راستہ یہ ہوتا ہے کہ مثلا ایک نے اگر کہا کہ آپ لازمی اس کو انجام دیں، واجب ہے، اور باقی انہوں نے کہا کہ نہ کریں، کوئی مسئلہ نہیں، احتیاط مستحب ہے مثلا، تو آپ کے اوپر واجب ہے کہ آپ وہ کریں. جی، اور کوئی سوال؟ کوشچن؟ ایک میرا سوال تھا مولانا صاحب تقلید کے حوالے سے. آج کل میں دیکھ رہا ہوں کہ کافی تقلید پہ اور مراجع پہ مطلب کرٹیسزم مطلب ہو رہا ہے. مطلب وہ یہ کہتے ہیں کہ جب مطلب وہ یہی کہتے ہیں جب ہر فرد کو مطلب قرآن اور حدیث تک مطلب رسائی ہے تو پھر عام انسان مطلب براہ راست تحقیق کیوں نہ کرے اور مرجع کی تقلید مطلب کیوں کرے. مطلب اس طرح کہتے ہیں، یا تقلید مطلب یہ کہتے ہیں کہ تقلید جیسے عقل کی نفی ہے مطلب، یا مطلب عقل کا تقاضا ہے کہ ماہر دین کی طرف رجوع کیا جائے. مطلب میرے خود کے کزن وغیرہ جو یہاں کینیڈا میں ہیں وہ کافی مطلب اس پہ آج کل مطلب وہ شک و شبے کا شکار ہیں. کہ اس کو اگر آپ تھوڑا سا بتا سکیں کہ ہم خود کو تحقیق کریں اور میں نے کیوں مرجع کی مصطفیٰ بھائی اگر وہ پچھلا سیشن آپ دیکھ لیتے تو اس کے اندر میں نے یہ ڈیٹیل میں ایکسپلین کیا تھا اردو میں ہی، اور ابھی بھی میں انگریزی میں بھی یہی میں عرض کر رہا تھا کہ ہم کیوں ضروری ہے تقلید کرنا. تقلید کرنا اس لیے ضروری ہے کہ یہ منطقی بات ہے کہ آپ خود سے اگر آپ کرنا چاہتے ہیں کہ ایک حکم شرعی آپ نکالنا چاہتے ہیں ان ماخذ سے جو منابع آپ کے پاس موجود ہیں، تو آپ کو کسی نے نہیں روکا. اگر آپ خود مجتہد بننا چاہتے ہیں، اجتہاد کرنا چاہتے ہیں، بسم اللہ، آپ آئیے اور حوض علمیہ کے اندر وہ دروس پڑھیے جو ہمارے دروس امام ساتھ ائمہ معصومین کے زمانے سے پڑھائے جا رہے ہیں. ائمہ معصومین، بہت سارے لوگوں کے ذہن میں یہ چیز نہیں ہے. یہ جو حوض علمیہ کا جو نظام ہے یہ کہاں سے شروع ہوا؟ یہ ائمہ معصومین نے شروع کرایا نا. تو ائمہ معصومین علیہ السلام سے ہی تو آپ لیں گے نا. تو انہوں نے جو فرمایا طریقہ اسی پہ آپ عمل کریں گے نا. تو وہ طریقہ جو ہے وہ آپ نے پڑھائی کر کے آپ کو سمجھ میں آئے گا. کہ مثلا میں نے بہت آسانی سے میں عرض کر دوں کہ ایک حدیث آپ نے اگر پڑھ لی ہے، کہیں نیٹ کے اوپر حدیث تھی یا کچھ تھی، تو آپ نے فیصلہ کر لیا کہ یہ معصوم نے فرمایا ہے. یہ درست فیصلہ نہیں ہے، اس لیے کیونکہ آپ نے خود معصوم سے نہیں سنا. تو آپ کو حدیث کی کتابوں کی طرف رجوع کرنا پڑے گا. اس میں جب اگر آپ دیکھ لیتے ہیں کہ آگئی کتاب میں تو آپ کہیں کہ یہ معصوم نے فرمایا، وہ بھی کافی نہیں ہے. آپ کو سلسلہ روایت کی طرف جانا پڑے گا. اس حدیث کی کتاب میں تمام راویوں کے بارے میں ایسا جاننا پڑے گا کہ جیسے میں جانتا ہوں آپ کو کہ موسیٰ بھائی بہت اچھے مومن آدمی ہیں، اور اگر وہ یہ فرمائیں گے کہ میں نے خود فلانے مرجع سے یا فلانے بھائی مومن سے یہ بات سنی کہ انہوں نے یہ بات کہی ہے اور وہ ایسا کہہ رہے ہیں، تو مجھے پھر تحقیق کرنے کی مزید ضرورت نہیں ہے، کیونکہ موسیٰ بھائی کو میں جانتا ہوں. لیکن آپ میرے زمانے میں ہیں،
مسئلہ یہ ہے کہ یہ جتنے بھی راوی ہیں ان میں سے کوئی بھی آپ کے زمانے میں نہیں ہے، اور جن سے وہ نقل کر رہے ہیں معصومین علیہ السلام وہ بھی آپ ان کے زمانے میں نہیں ہیں، درست ہے؟ تو آپ کیسے کریں گے، آپ کیا کریں گے؟ تو ظاہری بات ہے کہ آپ کو تحقیق کرنی پڑے گی، تمام راویوں کے بارے میں جاننا پڑے گا، وہ اس زمانے میں زندہ بھی تھے، موجود تھے یا نہیں تھے، وہ مسلمان تھے، کافر تھے، شیعہ تھے، سنی تھے، کون تھے، لوگ ان کے بارے میں کیا رائے رکھتے تھے، ائمہ معصومین علیہ السلام کی اگر شروع کے راوی ہیں تو ان کے بارے میں مولا کیا فرماتے تھے، ہمارے مولا نے کیا فرمایا، بعد والے جتنے بھی آ رہے ہیں ان کے بارے میں آپ لوگ کیا کہتے تھے، جو عموماً اچھے اچھے جو اس وقت دنیا میں جو شیعہ تھے ان کی کیا رائے تھی، ان کا کیریکٹر کیا تھا، اس کے بعد آخر میں جا کے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں یہ سلسلہ روایت ہم نے دیکھ لیا۔ اور یہ سلسلہ روایت ایسا نہیں ہے کہ آپ کو ایک بندہ جا کے، آپ کو پورا ہر ایک راویوں کے بارے میں اس کو کہتے ہیں علم الرجال، یہ ایک سبجیکٹ ہے باقاعدہ جو حوزے میں پڑھایا جاتا ہے، تو تمام راوی، ہزاروں راویوں کے بارے میں آپ کو ایسا پتا ہو کہ جیسے آپ مجھے جانتے ہیں یا میں آپ کو جانتا ہوں، یہ بڑا مشکل کام ہے۔ تو اس کے لیے آپ کو کام کرنا پڑے گا نا، آپ 60 سال 70 سال وہاں پر حوض علمیہ میں بیٹھتے ہیں، پڑھنے کے بعد 60 70 سال بعد آپ جا کے کہتے ہیں کہ جناب میں اب اپنی توضیح المسائل نکال رہا ہوں، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ میرے پر لازم ہو گیا کہ اب میں نکالوں۔ یا تو آپ یہ تو ہوگی بات فقط حدیث کی صحت کی کہ ہاں بھئی یہ واقعی وجود ہے اس کا، پھر معصوم نے فرمایا کیا ہے اس میں، اس کی بھی تو ہمیں سمجھ میں آئے کہ وہ کیا فرمایا، اس زمانے کی عربی آتی ہو، اس گرامر پورا عبور ہو آپ کو عربی کے اوپر، اور پھر جو معصوم نے فرمایا کس کو فرمایا، کیوں فرمایا، اور پھر اس میں اگر فرما دیا کہ کرو تو پھر کیا حرام تھا یا مکروہ تھا، نہ کرو تو کیا واجب تھا، کیا تھا یہ مستحب تھا، سمجھ رہے ہیں میری بات؟ تو یہ تو ہوگی بات روایت کی بات۔ پھر آگے قرآن کے اندر قرآن کی تفسیر آپ کیسے کریں گے؟ ایک آیت مبارکہ آپ نے اٹھا لی، اس میں آپ نے کہا کہ بھائی یہ اللہ کہہ رہا ہے، آپ کو عربی تک نہیں آتی، عربی اگر آتی بھی ہو، عرب بھی ہو، تو انہوں نے اٹھا کے دیکھ لیا کہ خدا کا مطلب یہ ہے، نہیں بھائی، اس آیت مبارکہ کے بارے میں دیکھیں دو قسم کی آیات ہوتی ہیں، ایک تو جو بالکل واضح ہے کہ اس میں ایکسپلینیشن بس سمپل الفاظ میں، کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، بھائی یہ تو سامنے کی آیت مبارکہ ہے، اس کے اندر خدا کہہ رہا ہے مثال کے طور کے اوپر کہ مثال کے طور پر فلانا جانور سور جو ہے وہ نجس ہے، پھر آپ ختم بات، نجس ہو گئی، نجس ہے، اب اس کے اندر کوئی زیادہ ایکسپلینیشن کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن بہت سی آیات ایسی ہوتی ہیں جو کہ جس میں ایکسپلینیشن کی ضرورت ہوتی ہے، تو وہ پھر دوسری آیات ہوتی ہیں جو اس کو ایکسپلین کر رہی ہوتی ہیں، یا پھر معصومین علیہ السلام سے ہمارے پاس حدیث آتی ہیں جو اس کے بارے میں ایکسپلین کر رہی ہوتی ہیں۔ ایک حکم شرعی کے لیے آپ کو یہ تمام تر قرآن کی تفسیر، کب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، شان نزول کن اس سچویشن کیا تھی، حدیث کے بارے میں بھی اسی طرح سے کہ وہ کس کو معصوم نے فرمایا، کیا فرمایا، اور پھر اس ایک حکم کے لیے آپ کو خالی اس پہ فیصلہ کر لینے سے تو کافی نہیں ہوگا نا، اس مسئلے کے لیے جتنی بھی آیات آئیں وہ آپ کو پتہ ہونی چاہیے، جتنی بھی روایات آئیں وہ پتہ ہونی چاہیے، وہ روایات بھی وہی ہوں جو کہ اوتھینٹک ہوں، اور ان روایات میں جو کہا گیا وہ آپ کو پتہ ہو۔ تو اس ایک حکم کے لیے آپ کو تمام آیات، تمام روایات کو سب کو جمع کر کے ان کے اوپر تحقیق کیا کریں گے، اپنی عقل بھی استعمال کریں گے، اور دیگر علماء کی اوپینینز بھی دیکھیں گے کہ ریسرچ ان کی کیا تھی۔ جس سے یونیورسٹیز میں ہوتا ہے، آپ جب جاتے ہیں آپ کو ایک پروفیسر، جب وہ آپ پی ایچ ڈی کے لیے جاتے ہیں، آپ تھیسس وغیرہ لکھتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، تو آپ کو پڑھنے کے بعد آپ تھیسس لکھیں گے نا کہ فلانوں نے کیا کہا، فلانوں نے کیا، اور آپ اپنی اوپینین دیں گے۔ ایسا تو نہیں ہے کہ آپ یہ کہہ دیں کہ مثال کے طور پر کچھ بھی آپ نے نہیں پڑھا، ایک بچے کو پکڑا دیں کہ بھائی تم پی ایچ ڈی کر لے جا کے۔ تو یہ ریسرچ ہوتی ہے، یہ ریسرچ کا جو جوس آپ کے سامنے نکال کے دیا جاتا ہے نا، وہ آپ کے توضیح المسائل کی صورت کے اندر ہوتی ہے۔ لیکن لوگ سمجھتے ہیں کہ جی مرجع نے بس اپنے پاس سے یہ حکم دے دیا، ایسا نہیں ہے۔ مرجع جو اپنا فتویٰ دیتے ہیں ان کی سورسز یہ ہوتی ہیں، اپنے پاس سے نہیں کہتے۔ جب ایک آپ توضیح مسائل میں ایک فتویٰ دیکھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مرجع یہ فرما رہے ہیں کہ میں نے میری تحقیق قرآن پر، میری تحقیق اہل بیت اطہار علیہ السلام 14 معصومین کی روایات، قرآن، عقل،
تمام فقہا قدیم جو ہمارے سے پہلے گزرے ان کی اوپینین جو کہ انہی سورسز کے اوپر تھی، اس حکم شرعی کے لیے میں نے جو تحقیق کی ہے، میری نگاہ میں اللہ کا حکم یہ ہے، اہل بیت ہم سے یہ چاہتے ہیں کہ آپ اس عمل کو لازمی بجا لائیں. لیکن وہ سب کچھ یہ تمام تر ہر حکم کے بعد تھوڑی لکھا ہوگا. ایسا کریں گے تو پھر آپ 50,000 ٹرکس کھڑے ہوں گے، اس کے اندر وہ ہوگا. ظاہری بات ہے کہ وہ چھوٹا چھوٹا انہوں نے توضیح مسائل کے طور پر. اگر آپ کو شوق ہے تو آپ ان کے درس خارج میں جا کے بیٹھیں گے، پھر درس خارج میں وہاں مباحثہ ہوتا ہے، جیسے آپ میرے سے سوال کر رہے ہیں، اس اور مراجع سے سوال بھی ہوتا ہے، وہ انٹریکٹیو سیشن بھی ہوتے ہیں. تو لیکن وہ درس خارج میں کون جاتا ہے؟ جو کم سے کم 10 سال پڑھ کے اس لیول تک پہنچ جائے کہ جو مرجع بول رہے ہیں اس کو سمجھ میں تو آئے، تو پھر وہ بحث کرنے کے لیے بھی لائق ہو. ورنہ نہیں تو پھر آپ سمجھتے ہیں کہ بھائی نہیں 10 سال کیا، میں تو جا سکتا ہوں. تو میں دعوت دیتا ہوں آپ کو، آئیے بسم اللہ، قوم ہے، یہ سامنے میدان ہے، آئیے. مراجعین کے جو کچھ چھپے تھوڑی ہیں درس خارج. آپ کسی بھی درس خارج میں بیٹھیں، 10 منٹ وہاں پر بیٹھیے، میں آپ سے پوچھوں گا مجھے بتائیے انہوں نے کیا فرمایا، اور آپ مجھے بتائیں گے، اور آپ پھر اپنی اوپینین بھی دیجئے گا. یہ بڑا خیر. بہرحال اب عقل کیا کہتی ہے؟ عقل یہ کہتی ہے یا تو آپ خود جائیں، تحقیق کریں، حوض علمیہ میں جائیں، پڑھیں اور اس لیول پہ پہنچ جائیں. اگر آپ نے ایسا کر لیا تو تقلید حرام ہے. فقط تقلید اس کے لیے حرام نہیں ہے کہ جس طرح آپ نے جو مسئلہ پوچھا کہ عقائد نا، اگر آپ کے پاس یہ طاقت آ گئی نا تو اب یہ تقلید حرام ہے. بھائی آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے، آپ کیوں کسی مرضی کی تقلید کریں، آپ خود کریں. حرام ہو جاتی ہے، لیکن آپ کو اس لیول پہ پہنچنا تو پڑے گا. آپ پہنچے ہی نہیں اس لیول پہ اور آپ کریں گے، یا تو یہ آپ کریں گے خود آپ مجتہد ہو جائیں، نہیں آپ کسی مرضی کی تقلید کر لیں. دو، یا پھر احتیاط ہے کہ تمام فقہا نے جو ہمارے شیعہ جو علماء گزرے ہیں، دیکھیں ہم شیعہ ہیں، ہم کوئی یہودی رہبائی کے بارے میں نہیں کہہ رہے کہ ان کی تحقیق جا کے دیکھیے. ہم کو اہل سنت کی مفتیوں کے بارے میں نہیں کہہ رہے کہ آپ جا کے ان کو دیکھیں. اگر آپ اپنے مرجے کے اوپر جو شیعہ مرجے ہیں، اگر ان سب کو بعض لوگ یہ کہتے ہیں جناب ہم ان کی بات نہیں سنتے، ہم ان کی بات نہیں مانتے، تو میرے بھائی آپ کس دین پر چل رہے ہیں؟ اگر آپ کے دین ایسا ہے کیا کہ اس میں جتنے بھی آپ کے علماء ہیں، جتنے بھی آپ کے جو بڑے بڑے ٹاپ لیول کے جو بیٹھے ہوئے ہیں، مثلا آپ کو یہ کہے کہ میں کرسچن کیتھولک ہوں، لیکن جو ہمارا جو ویٹیکن ہے اس میں پوپ شوپ یہ وہ ہم اس کو نہیں مانتے، مجھے سارے یہ بیکار لوگ ہیں. یا کوئی یہودی کہے کہ میں اپنے کسی بھی رہبائی کو نہیں مانتا، یہ سب بیکار لوگ ہیں. اچھا تو آپ کیا خود رہبائی ہیں؟ آپ خود کوئی پوپ ہیں؟ نہیں. آپ یہ عقلی بات ہے کہ آپ ایک مرجے کی تقلید اگر آپ نہیں کرتے تو آپ کم سے کم خود اس لیول پر ہوں کہ آپ کو پتا ہو کہ آپ کیا بات کر رہے ہیں. آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. بندہ جو ہے وہ کہہ دیتا ہے جناب ہمارے ملک کے اندر تو ایسے ہی ہوتا ہے کہ گاڑی خراب ہو گئی تو کہا میکینک بن گیا، بندہ بیمار ہو گیا ڈاکٹر بن گئے، وہ جناب ان کو یہ پلا دیجیے، ان کو یہ کھلا دیجیے، پتہ چلا ری ایکشن ہوا، 2 دن بعد مرنا تھا، 2 دن پہلے ہی مر گئے صاحب. ہر چیز کے اندر ایکسپرٹ بن جاتے ہیں. اس لیے میرے عزیز ضروری یہ ہے کہ تقلید ہم لوگ جو بتاتے ہیں، یہ احکام وغیرہ جو بتا رہے ہوتے ہیں، ہمیں کوئی شوق نہیں ہے، لیکن یہ بھائی انسان کے لیے ضروری ہے نا کہ یہ ان چیزوں کو جاننا. اللہ نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے کہ خدا کی طرف سے کوئی احکامات تھے یا نہیں تھے اہل بیت کی طرف سے کوئی احکامات ہیں یا نہیں ہیں، لیکن اس تک پہنچنا ہمارے لیے نہایت ضروری ہے، تو اس لیے ہم تقلید کرتے ہیں. جی اور کوئی سوال؟ No, Agha, there are no more questions, so you can proceed, please. Right. I am so sorry. I kept on saying those things in Urdu, the same things that I had been saying in English. I had to, there's a brother of mine who has asked a question in Urdu, so therefore I had to explain that. So we're talking about taqleed. It's only logical. I'll just summarize it. It is logical for you to understand that if you are a mujtahid yourself, or a follower of a mujtahid, or you're following the path of ihtiyat. Right. So I hope everybody now understands the importance of the taqleed. Now there are certain things that we need to understand. That is that before we indulge in depth about wuzu and roza and namaz. And by the way, I won't even go in depth. I will just stick to the most relevant
fiqhi masail, the most relevant laws of our day-to-day lives in regards to wuzu and namaz and the roza. So before we go into those fiqhi masail, I'd like to say that it is important for you to know that before doing a wuzu, you have to be tahir, you have to be pak. You cannot be najis. That is common sense, right? So the first thing that comes is the ghusl. Ghusl is something that ghusl janabat, for example, or ghusl mayyit, after you touch the body of somebody who's passed away. But if that the dead body that you have touched has been given the ghusl, and you touch him after the ghusl, or as soon as he died, as soon as the person passed away, his body was still warm, and you touched it, that is, you do not need to do the ghusl mayyit. But when the body becomes cold and the ghusl has not been given to it, you touch it, then you have to. It is wajib upon you to do the ghusl mayyit. That is the ghusl for touching the dead body. But you can participate in the salat al mayyit, even if you've touched the body without the wuzu and without the ghusl. But for any other salat, or for example, if you go for hajj, if you're doing a tawaf, then you have to do the wuzu. And also, like if you want to go into the a mosque, any mosque in the world, you have to be tahir. You have to be someone who has done his ghusl. If you're not tahir, you cannot, as a man or as a woman, enter the boundaries of masjid. Now, coming back to the point where how to do the ghusl, ghusl is very easy. There's no complication in it. What you need to do is, like, first of all, you need to make sure that your body is tahir and pak. How do you do that? You have to use the water that itself is tahir and is pure, which is called ab mutlaq. Ab mutlaq means water that is your own. You own that water. If the water, for example, has been taken from, has been stolen from someone, and you do the wuzu or ghusl with it, your ghusl and the ghusl and the wuzu is void, it's batil, it's cancelled. Likewise, if you're living in a house where, for example, you've rented out a place and your owner wants you to leave, and you don't leave, and you're staying there against his will, in our Sharia, it is your whatever wudu that you do is cancelled, it's void. Is likewise the ghusl as well. But yes, you can become tahir, you can become pak, but the ghusl and the wuzu will not be accepted. Even the namaz that you recite in that house will not be accepted. But it only depends upon the agreement that was there between the tenant. If you stick to that agreement that you had made, that's fine. But if you're not sticking to that agreement and you know that you're on the wrong side, it is wajib upon you to leave that place ASAP. Ghusl is very easy. Number one, what do? After making your body tahir with the tahir ab mutlaq, which is pure, it does not have any taste, it does not have any color, it's transparent, not translucent. You can see through it. It does not have any smell. It is plain, plain water, right? Clean and pure water. You do the ghusl with it. First of all, you make your body tahir, and then you first thing that you do is niyat, right? Now, this is what I want to say to people. People say, well, what niyat should we do? The niyat is what you're doing. Before every action, you make an intention, right? Your intention that I'm going to drink water. You just like Imam Khomeini had said that I don't know. You do not need to go and say, well, I'm going to go and pick up a glass of water and I'm going to drink it. Before drinking that water, you just pick it up and drink it because you've done that. That was your intention. So your intention is your niyat. So you do not need to say that from yourself that I'm going to do this ghusl qurbatan ila Allah. No, you don't have. You don't have to say those words. If you know what you're doing, that is your niyat. So
Your niyat is there. You made your body tahir and clean, and then you do your head and your neck, right? Stand under a shower, or if there's no shower, you have something, that you put water in it, some kind of a container or something, and you throw it on your head. Throw the water on your head, but you have to make sure that's your head until your neck, from the front side and everything. Every place has water on it. No place is left without water. You throw that water, or you stand under the shower, and your head, your ears, even your ears inside, outside, right? You use your head, hands, and you do it like this, front of your face, back of your face, your neck, right? You've done that, and you made sure that your head and neck is done. Then what do? Right side, starting from here, your shoulder, right side. And while you're doing it, please make sure that you cover a little bit of the left side as well, to be sure that all of the right side was covered. Right side, from your shoulder till your feet. And once you go towards your feet, you can move your hands to be sure that all of the water that you used went to reach all of the places of your body. And once you reach your feet, you have to make sure that what you do is like you lift your foot like this and move your hand a little bit like this to make sure that even the place under your feet, each and every part was covered with water. Right side first, and then left side likewise. And when you're doing the left side, do a little bit more, go a little bit more on the right side as well, to make sure that the left side was completely done. Head, right side, left side. That's it. That's your ghusl. It's very easy. There's no complication in it. If there is any question at this point, please go ahead and ask me a question. Is there someone who needs to ask a question? Kamal Sahab? Yeah, Musa bhai, you can unmute. जी अस्सलाम वालेकुम मौलाना साहब। Walaikum assalam. माशाल्लाह वुजू का आपने बड़ा अच्छा बताया है। वुजू में मैं देखता हूँ कि हमारा जो इख्तिलाफ ज़्यादातर होता है वो मतलब कुरान मजीद में बड़ा साफ लिखा हुआ है, सूरह माइदा में भी, कि उसमें पाँव धोने का हुक्म है। मतलब तो वो ये मसा और पाँव धोने में फिर इख्तिलाफ क्यों पैदा हुआ? मतलब कुरान की जो आयत है सूरह माइदा में अर्जुलकुम का वर्ड इस्तेमाल हुआ है, तो क्यों मतलब हम इसको अब तक इख्तिलाफ है और इसको हम क्यों नहीं सही तरीके से समझ पा रहे हैं? मुसा भाई, हम लोग पहले गुस्ल की बात कर रहे थे, अभी हमने वुजू तक अभी पहुंचे ही नहीं थे। जी मैं जो आप फरमा रहे हैं उस वुजू के अंदर हमारा इख्तिलाफ जो हमारे भाइयों से है वो क्यों है, मैं आपको छोटी सी मिसाल दे देता हूँ। पहली तो बात यह है कि हमारे पास जो वुजू पहुंचा है वो सीना बसीना पहुंचा है अहले बैत अलैहिस्सलाम से डायरेक्टली। हम ये फख्र से कह सकते हैं कि जो शिया वुजू कर रहे हैं उसी तरीके से हमें यकीन है कि तमाम आइमा मासूमीन अलैहिस्सलाम ने इसी तरीके से वुजू किया। रसूलुल्लाह भी इसी तरीके से वुजू करते थे। अल्लाह ने इसी तरीके से हुक्म दिया है वुजू करने का, ये हमें यकीन है। और अगर फकत और फकत कुरान के ऊपर रिलाय किया जाए तो वो काफी नहीं होता, इसलिए क्योंकि बहुत सारे हकाम शरई हैं। अगर आप फकत ये कहेंगे कि हम हदीस की तरफ नहीं जाते, सिर्फ कुरान की तरफ जाएंगे, तो कुरान से आपको बहुत सारी चीजें नहीं मिलेंगी। मसलन यही वुजू का पूरा मुकम्मल तरीका, प्रोसीजर के कैसे करना है, आप उससे अंदाजे लगा सकते हैं, पूरा नहीं कर सकते। मसलन नमाज का तरीका मुझे आप दिखा दीजिए कि कितनी रकात हैं, किस तरह तरीका है। वो तरीका सारे मुसलमान फिर नमाज कैसे पढ़ रहे हैं? अगर उनके लिए फकत कुरान काफी होता तो नमाज कैसे पढ़ रहे हैं? नमाज का तरीका तो कुरान में है ही नहीं। फिर इसका आपका हज आ जाता है, ज़कात है, बहुत सारी चीजें हैं, उनके तरीके, मिकदार ज़कात की, ये सब कुछ कुरान से आपको नहीं मिल सकता सब कुछ, तो आपको हदीस की तरफ जाना पड़ेगा। लेकिन वुजू के बारे में जो हमारे से इख्तिलाफ किया जाता है, उग़्सुल वुजूहकुम व अयदीकुम इला मराफ़िक़, ये जो हमें कहा जाता है ना, जो आय मुबारक जो हमें, अपना चेहरा दो और हाथ दो कोनियों तक। अब ये इला कहा कि तर्जुमा जो इसका ये तक, भैया अरबी अगर आप जानते हो
तो ये हर्फ इला के 17 मायने हैं, 17 मायने, जिनमें से एक तक है और दूसरा उसका माआ है, जो बहुत बड़े अहले सुन्नत के जलालुद्दीन स्यूती, उन्होंने अपनी किताब स्यूती में क्या लिखा है, उन्होंने कहा इस आयत मुबारका में इला का मफहूम जो है वह माआ है, यानी साथ, कोनियों के साथ, ना कि कोनियों तक। अब आप कहें कि जनाब इसका मतलब क्या बना, तो मुझे याद है जब हम लोग हौज़े इल्मिया खुनसार में जब पढ़ रहे थे तो मरहूम आयतुल्लाह तकदीरी ने ये बात कही थी, कहने लगे कि अगर तक वाला मामला भी ले लें कि कोनियों तक, तो अगर मैं आपसे ये कहूं कि ये दीवार पे मैंने एक निशान लगा दिया है कि इस दीवार तक आपने ये दीवार धोनी है, तो फिर आप क्या शुरू करेंगे, उस निशान से नीचे की तरफ धोना शुरू करेंगे या पाइप या कोई चीज ऐसी लेके नीचे से धोना शुरू करेंगे और ऊपर तक जाएंगे? तो अगर ऐसा कर रहे होंगे तो लोग कहेंगे भाई आपका तो दिमाग खराब हो गया है। तो ऊपर अगर दीवार पे निशान लगाएंगे तो कहेंगे ना इधर से धोई नीचे तक आए। तो बहुत सारी चीजें कॉमन सेंस भी होती हैं, लेकिन अब क्या करेंगे, बाज में ना हो तो हम क्या करें जी। और कोई सवाल है? नहीं नहीं है। अच्छा, कितना टाइम रह गया हमारे पास? 9-10 मिनट है ना? 10 minutes, yeah. Sorry, 10 minutes. Okay. So we have covered ghusl. Let me cover wuzu very quickly. Wuzu is also very easy. It's not a difficult thing. Anybody can do that, but you have to be 100% sure that the wuzu that you're doing is correct. I showed the process in the previous webinar, but if there is any misunderstanding, I'm going to explain this in English for an English audience, for them to understand the right procedure for the wuzu. Now, the first thing, I'll just talk about the things that are wajib, or just a little bit of mustahab as well. Wash your hands, gargle 3 times, use the water and put in your nose 3 times. This is mustahab. Even if you don't do that, that's not an issue. Now, you begin by taking a little bit of water from the tap, right? And you begin with your face. Now, where do you begin? On your face. These two, this finger and this finger, my thumb, right? The middle finger, the tip of the middle finger and my thumb, right? Now the tip of my thumb. If you hold your hand and you slide your hand from where? From where the hair ends on your forehead, right? Or your head. That's the place you start, from your hairline. These two. And you go all the way down. This is wajib. Mustahab is, to be sure, you do this. Make sure that your whole face, there's no part or no place of your skin on your face that does not cover the water. Take it for a second time. Repeat the process. See what I'm doing? I'm making sure that the water has reached every single spot on my face, right? Number 1, I showed you the way how to do your wuzu on your face. And now, your arm, right arm. Take a little bit of water, put it on your palm of your hand. And where do you begin from? From your elbow. Exactly. That's what we were discussing in Urdu. But from some people, what they do is they make a mistake and they start from the elbow. But what happens is a little bit of the part of the elbow is left out. So what is recommended is you begin before your elbow, from here, and you put your arm down like that, your hand down like that, and you go all the way like this, right? Like this. And from inside your arm, in between your fingers, and like that. Some of the people, you know the mistake that they make? They start from the elbow and they stop at the wrist. They make you this. They just do like this. No, you have to go all the way. If, for example, you stopped here, go back again, go all the way. But
if when you were doing the wuzu, instead of going from the elbow downwards, you made a mistake and you went upwards, your wuzu is batil. If the parts that you're doing the wuzu upon, your face, your arms and your feet, any of it, any part was najis, your wuzu is batil. If there's anything that is stopping that water from reaching your skin, for example, women use nail polishes, or men have a paint or something that is stopping the water from reaching the skin, you have to take that off first and then do the wuzu upon it. You know that, right? So when you're doing the wuzu, go from here, go all the way, right? And let me tell you something. You can do that as many times as you want. Not like 2 times or 3 times. I'm talking about moving my hands, right? You can do that. Make sure. And then left arm, same thing. What about the masa? For the masa, this is what you need to do. If you take extra water, now after finishing my left arm, after I'm done with my left arm, what do? The water that I've got on my fingertips, without using extra water from the tap. If I do that, that's wrong. Your wuzu is batil. If you want to go from all the way from here to here, I come all the way. What happened? My fingers touched the wetness on my face. Your wuzu is batil. Therefore, if you slide your hand, don't go all the way. Just stop. Just do a little bit. Stop. Sideways. You can do sideways. You can go backwards. That's fine. But once you go backwards, you start from here. No. Like what? Like when you're going down like this, stop. Now you're doing the masa on your feet, right? How do you do that? Right hand, right foot, left hand, left foot. Now, for example, this is your foot. Where do you start from? How do you do it? You start from your toes all the way over here. Use your hand like that and slide it all the way without moving your foot. If you move your foot, then that would be your foot doing the masa on your hands. I'll show you how. For example, if this is my foot and that's my hand, right? Some people do not realize they move their foot, right? If I move my foot, then my foot is doing the masa of my hand. We have to do the masa of our hand on the foot. So we have to move our hand while the foot is still. So you can place your foot at a higher place or on the floor, but you have to be sure that it is still and not moving. Then you do the masa, starting from the tips of your toes from here. Not from here, not from top, from here. And go all the way like that. That's it. Wuzu is so simple. Your face, I told you, let me explain very quickly. Your face, right? Very quickly. Take the water twice. Arms, both arms, I showed you. The arms that you do include your elbow. No, yes. How would you be sure? If you begin from before your elbow all the way down between your fingers, do that for as many times as you want, right? If you go the other way, your wuzu is batil. Left arm and then masa. As I told you, if you come all the way, touch the wetness of your forehead, wuzu is batil. So don't go all the way, just do a little bit. You can go sideways, yes, up and down, no problem. And then your feet, your toes, starting from there all the way up. There you go. Now this is the wuzu that you would be 100% sure that the wuzu that I'm doing is the wuzu that is prescribed by the Shias, and we are 100% sure that this is how Rasulullah sallallahu alaihi wasallam and your 12 imams and Hazrat Zahra salamullah alaiha did the wuzu. This is the confidence that you should have when you do the salat, not having doubts like, oh, I don't know what was my wuzu. Now this is the problem. Like it affects the spirituality that you need to gain from the ibadat.
you're not really sure about your wuzu, you're not really sure about your salat, you're not really sure about anything. You're just standing there like asking Allah, Ya Allah, I don't know what I'm going to do. So first thing is your procedure. You have to know the procedure. So if you know this, you would be sure that you're doing the wuzu in accordance with the Shia laws. Is there any question about the wuzu, please? There is one question. Is it haram to talk while doing wudu? No, it's not haram. It's not haram. In fact, there are du'as given, recommended that you should recite during the wuzu. So, and it's there even in the Tawzil Masail. If you open it up, the du'as are written there. You could also recite Quran. You could speak to anyone. There's no problem. The main thing is that you know what you're doing and you do not get lost in your mind about, for example, namaz, salat. You're reciting 4 rakats, right? And in between the salat, you forgot. Was I praying Fajr? Or like, no, was I praying for Zuhr or was I praying Asr? You forgot totally. Your namaz is batil. So the niyat has to stay from the beginning till the end. Like was in the wuzu also. Like you know what you're doing. If you just forget what you're doing, then that's no wuzu. But if you can handle both of that, like you're talking to someone, you're speaking to someone and also doing the wuzu, yeah, I'm doing my wuzu, not speaking to you, that's fine. There's nothing wrong with that. Yeah. Okay. Agha, as you mentioned that when you are doing masa on your feet, so your feet should not be moving. So I have seen some people, what they do, they lift their foot and then do the masa. So technically, is it wrong? You could do that as well, but then you would have to have a perfect balance where you would want to be sure that once you have lifted your foot, you're not moving, your foot is not moving, right? Because you want to do the masa of your hand on the foot, not your foot on your hand, right? Like for example, if I'm doing it like my hand is here and my foot is moving because I'm moving, so you understand what I'm saying, right? Yeah. So it's Yeah. better, So it's better to even if you keep it lift on your the floor. foot. Yeah, even if you lift your foot, place it on a place where you can hold it still. Yeah, Musa bhai has one question. He is raising his hand. So जी, please Yeah, go ahead. please go ahead. अगर साहब अक्सर वुजू में ये देखा गया है कि बच्चे या हम लोग कभी कर रहे होते हैं तो जैसे माथे का कोई हिस्सा अगर खुश्क रह जाए या कोहनी का कोई हिस्सा खुश्क रह जाए तो क्या उस सूरत में वुजू बातिल हो जाएगा या नहीं? 100% बातिल हो जाएगा। अच्छा, एक आज़ा का वुजू के दौरान जब आप वुजू कर रहे हैं आपको यकीन होना चाहिए कि वो गीला हुआ है, यानी अगर वो खुश्क रह गया, कोनी खुश्क रह गई, या आपने देखा कि बहुत सारे लोग गलती करते, नीचे से ये वाला हिस्सा नहीं करते, ये रह जाता है, ऊपर से कर लिया, अंदर से कर लिया, ये साइड रह गई। आपके पास बहुत अच्छा सवाल है, ये रह जाता है। And I like to say this in English as well. People sometimes forget doing this as well. You know, they go on the top and then inside and forget doing this. And by the way, I want to mention that for ladies, you begin from inside. For men, you begin from outside. And for the ladies, you begin from inside. You have to make sure that your hand reaches your arm before where it falls from. Like above, it has to be above the elbow, right? So if you started from inside, it has to be from here. तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि अगर कोई चीज खुश्क रह जाती है तो फिर आपको यकीन हो गया कि वो उधर पानी नहीं पहुंचा, तो फिर आपको नहीं पहुंचा तो दोबारा से वुजू कीजिए। तो दोबारा वुजू करने के लिए ये है कि फकत मसे वाली जगह के लिए खुश्क होना जरूरी है, बाकी अज़ा अगर गीले हैं तो कोई बात नहीं, आपको तौलिए से खुश्क करने की जरूरत नहीं है, उसी पे दोबारा से वुजू कर लें। अगर मसा नहीं किया, अगर मसा किया हुआ और हाथ और पैर गीले हैं तो पहले उनको खुश्क करें और फिर मसा करें। मुसा भाई समझ गए? मुसा भाई माशाल्लाह बहुत अच्छा आपने बताया। मौलाना साहब एक सवाल मैं गुस्ल के हवाले से पूछ सकता हूँ? आई एम सॉरी थोड़ा वो हो गया। मतलब गुस्ल के हवाले से मतलब ये देखा गया है कि अक्सर जो हैं वो देखा गया कि गुस्ल के बाद क्या वुजू करना जरूरी है या नहीं है? दूसरे लफ्जों में ये कह सकते हैं कि वो कौन से गुस्ल हैं जिसके बाद नमाज आप बगैर वुजू के पढ़ सकते हैं, या दूसरे लफ्जों में वो कौन सी नमाजें हैं कि पहले आपने वुजू किया नहीं किया, आपको वुजू लाजमी करना है? तो इसमें अक्सर कंफ्यूजन रहती है, इसको अगर आप थोड़ा बता सकें। हर नमाज से पहले वुजू जरूरी है, हर नमाज, मगर ये कि आपने गुस्ल वाजिब किया हुआ। अच्छा,
اگر غسل واجب اگر آپ نے کیا ہوا ہے، غسل مس میت ہے یا غسل جنابت ہے یا خواتین کے جو غسل بعض دیگر غسل ہوتے ہیں، وہ جی غسل اگر واجب تھا، آپ نے وہ غسل کر لیا، اب وہ چیزیں کہ جن سے وضو باطل ہوتا ہے وہ نہیں ہوئی، آپ اسی طرح سے نماز پڑھ سکتے ہیں، وضو کی ضرورت نہیں ہے واجب غسل. اچھا، آغا خود مرحوم کے نزدیک بھی یہ تھا، آغا سستانی کا میں دیکھوں گا، ذہن میں نہیں ہے، میرے خیال میں ان کا بھی یہی ہے، روز جمعہ غسل جمعہ اگر آپ نے کر لیا، استثناء ہے وہ تو مستحب ہے غسل، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ میں بتا بھی دوں ناظرین کو کہ اگر آپ نے جو ہے وہ غسل اگر کر لیا روز جمعہ کا، تو حدیث میں اس کی شخص کی لاش جو ہے وہ گلتی سڑتی نہیں ہے قبر میں، تو یہ بڑا اچھا غسل ہے. یہ آپ نے کر لیا تو وضو کی ضرورت نہیں ہے اس کے بعد. اچھا، اگر آپ پاک ہیں، غسل ہوا ہوا ہے آپ کا، لیکن وہ جیسے مثال کے طور پر آپ نے باتھ روم یوز کیا، کچھ ہوا جو کہ وضو کو توڑنے کے لیے جو چیزیں ہوتی ہیں وہ ہوا ہوا ہے، اب کیا ہے، نماز ہو چاہے مستحب ہو چاہے واجب ہو، آپ نے وضو ضرور ہے وہ کرنا ہے. جی مصطفیٰ بھائی کوئی بات؟ ماشاء اللہ بہت اچھا بتایا. مطلب آخری سوال کر سکتا ہوں؟ معذرت چاہتا ہوں، زیادہ سوال ہو گیا میری طرف سے. یہ کمال بھائی سے پوچھیں. کمال بھائی آخری سوال کر سکتا ہوں؟ Go ahead, Musa bhai, go ahead, مطلب please. آج کل کے جدید دور کے حوالے سے یہ ہے کہ مطلب جدید دور میں آج کل شاور کے نیچے ہم کھڑے ہو کر غسل کرتے ہیں، تو اس میں کوئی شرعی فقہی کوئی شرائط ہیں جو پوری کرنا ضروری ہوں؟ شرائط یہی ہے جو میں نے آپ کو بتایا کہ غسل جو کرنا ہے وہ کیسے کرنا ہے. شاور شاور کے کے نیچے کھڑے ہوں یا کوئی ڈبہ لے کے سر کے اوپر پانی بھر کے ڈال رہے ہوں ٹھیک 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 قدیمی زمانوں میں جیسے کیا کرتے تھے، یا شاور کا مسئلہ تھوڑی ہے کوئی، ٹھیک ہے مولانا صاحب، جزاک اللہ، شکریہ. کوئی مسئلہ ہے. اور حضور کمال صاحب ہو گیا پھر؟ Yeah, so I think there are no more questions. So اوکے، جیزس شاہد اللہ صلوات محمد وآل محمد، اللہم Allahumma صلی salli ala محمد وآل Muhammad wa ali محمد Muhammad. وعجل فرج. Thank you. So we are now concluding our session. And if you have any fiqh questions in future, you can also submit those questions directly to our website, daryabbas.ca, to Agha, and Agha would answer your question. And on the behalf of Darya Abbas Foundation, thank you all for joining us today. My special thanks to Agha for its insightful explanation. And I have been your host, Kamal Rizvi. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.